بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایک ریل کے سفر کی تصویر کھینچتا ہوں۔ تو یہ تھوڑا سا دیکھ لیں، الفاظ دیکھ لیں۔ بیضا روشن کو کہتے ہیں، مردم انسان کو کہتے ہیں، شماری گننا کو کہتے ہیں، نظارہ کا میں نے لطف اندوز منظر کو کہتے ہیں، آتشہ کو کہتے ہیں، نشتر چیرنے کا آلہ ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں نشتر، چاقو کو بھی کہتے ہیں، لشکر لوگوں کی بہت بڑی تعداد کو کہتے ہیں لشکر۔ اب دیکھیں اس کی تشریح ہے، اتنی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ اسی میں ملت بیضا سما جا کود جا بر جا، تیری قسمت میں لکھا جا چکا ہے تیسرا درجہ۔ کوئی خاص مشکل نہیں ہے، شاعر اس میں تصویر کشی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ عام طور پر یوں ہوتا ہے کہ جب ریلوے اسٹیشن پر لوگ پہنچتے ہیں تو لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ تیسرے درجے میں سوار ہو جائیں، اور شاعر کہتا ہے کہ ہمارے حالات کی وجہ سے اور ہماری کمزوریوں کی وجہ سے یوں سمجھ لیجئے کہ تیسرا درجہ ہماری قسمت میں لکھا جا چکا ہے، اس لیے زیادہ تر لوگ تیسرے درجے میں ہی سفر کرتے ہیں اور اسی میں وہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ نہ گنجائش کو دیکھ اس میں، نہ تو مردم شماری کر، لنگوٹی کس خدا کا نام لے، گسجر سواری کر۔ اس میں شاعر ایک سیدھے سادھے آدمی کو سبق پڑھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اس میں شرمانے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ گنجائش ہے یا نہیں ہے، اس میں کتنے لوگ سوار ہیں کتنے نہیں ہیں، بس آپ نے خدا کا نام لینا ہے اور اپنی کمر کو کس لینا ہے، تیار ہو جانا ہے کمر بستہ ہو کر، بڑی پھرتی کے ساتھ اور جوش و جذبے کے ساتھ آپ نے اس ڈبے میں سوار ہو جانا ہے۔ کھڑکی سے کسی نے مورچہ بندوں کو للکارا، پھر اپنے سر کا گٹھڑ دوسروں کے سر پر دے مارا۔ یہ شاعر کہتا ہے کہ عام طور پر ہوتا یوں ہے کہ لوگ جب سوار ریل آ کر رکتی ہے، ٹرین آ کر رکتی ہے تو اس پر سوار ہونے کے لیے بڑی پھرتی سے کام لیتے ہیں اور اب باہر ہی سے کھڑکی کے ذریعے سے اپنا سامان اندر سیٹوں پر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، جا کے سیٹوں کو جلدی سے جلدی کور کیا جا سکے، ان پر اپنی نامزدگی شو کی جا سکے کہ ہم ان پر نامزد ہو گئے ہیں، ہمارا سامان ان پر پہنچ گیا ہے۔ تو وہ باہر سے کھڑکی سے ہی اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو آواز دیتے ہیں اور اپنا سامان باہر کھڑکی سے ہی سیٹوں کے اوپر پھینک دیتے ہیں۔ کسی نے دوسری کھڑکی سے جب دیکھا یہ نظارہ، زمین پر آ رہا ہے دھم سے کوئی تاج سردارہ۔ تو شاعر کہتا ہے کہ دیکھنے والا دور سے یہ منظر دیکھتا ہے اور یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی قیمتی سامان جو ہے وہ اس کھڑکی کے ذریعے سیٹ پر پھینکا جا رہا ہے، اور یہ منظر انتہائی دل فریب اور پرکشش ہوتا ہے کہ انسانوں کی طمع اور لالچ کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر یہ ریلوے کا سلسلہ ایران جا پہنچے تو سکھر پہ اترتا شخص اصفہان جا پہنچے۔ اس میں کچھ ریل کی تعریف ہے، کچھ ارباب ریل کی تعریف ہے کہ نظام ایسا ہے کہ جو صدیوں پرانا ہو چکا ہے اور اس میں کوئی بہتری نہیں لائے گی، بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ رکتے رکتے ٹرین بہت دور جا کر رکتی ہے، اسٹیشن سے بھی کافی آگے نکل جاتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس نے اگر یہ سلسلہ جو ہے وہ ایران تک پہنچ جائے اور وہاں تک ریلوے ٹریک بچھا دیا جائے تو جس شخص نے سکھر میں اترنا ہے، اگر سکھر میں بریک لگائی جائے تو لگاتے لگاتے وہ بڑی ہے وہ اصفہان تک جا پہنچے گی۔ تو یہ شاعر کا کہنے کا مقصد ہے کہ نظام بہت پرانا ہو چکا ہے، اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔